ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ اور اب میں ایک اور بہت ہی ممتاز ثناخواں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور بلا شبہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے نہایت پسندیدہ اردل عزیز محترم جناب سید فرقان قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے پیارے ثنا خوانوں نے اعلیٰ حضرت کے بہت پیارے پیارے کلام پیش کیے، اور دل چاہتا رہا کہ یہ کلام پڑھوں گا، وہ کلام کوئی نہ کوئی پڑھ دیتا، مگر یہ بھی میرا ایمان ہے کہ اگر ایسی ہی ایک محفل اتنے ثنا خوانوں کے ساتھ اور کی جائے تو بھی اعلیٰ حضرت کے کلام ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میں اعلیٰ حضرت کا وہ کلام پیش کر رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کے گیسو مبارک پر کہا، بالوں کی تعریف کرتے ہوئے انشاءاللہ چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا جو سوارے گئے سو چمنے طیبہ میں سنبل، جو سوارے گئے سو حور بڑھ کر شکنے ناز پیوارے گئے سو، اور کی جو بالوں سے تیرے راضی کی جانب کشی، کی جو بالوں سے تیرے راضی کی جانب کشی، شب کے شب اعلیٰ حضرت کی فرماتے ہیں کہ ہم سیاہ تاروں پہ یا رب تپیش محشر میں، ہم سیاہ تاروں پہ یا رب تپیش محشر میں، سایہ بریلی کا چاول بہت مشہور ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے دعا کی ہے، چاول دھان میں سے نکلتا ہے، دعا سنیے، سبحان اللہ کہیے گا۔ فرماتے ہیں کہ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، یا رسول اللہ سوکھے دھانوں
چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو سبحان اللہ۔ شانہ کہتے ہیں کنگھی کو، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو قدرت نے اپنے ہاتھ قرار دیا۔ میں نہیں کہتا، قرآن شریف کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یہ اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ قدرت کے ہاتھ ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیا، فرماتے ہیں کہ شانہ ہے پر جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے یا رسول اللہ۔ شانہ ہے پر جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سنوارے گئے سو، کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سنوارے گئے سو، چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو سبحان اللہ۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ کیوں نہ ہو، میرے رضا نے لکھا اور کہتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں شاہ تیرے بسائے گئے سو، کیسے پھولوں میں شاہ تیرے بسائے گئے سو، چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو سبحان اللہ۔ اللہ ان گیسوں کی شفاعت میں نصیب فرمائے۔ آخری شعر، حضور علیہ السلام اپنے بالوں میں تیل اس قدر ڈالتے ہیں کہ تیل کی بوندیں چہرے پر آ جاتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تیل کی بوندیں تھوڑی ہیں چہرے پر، یہ تو ستارے اپنے گیسوں نچھاور فرما رہے ہیں حضور کے چہرے پر۔ فرماتے ہیں کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض سے لوٹاتے ہیں ستارے گئے سو، صبح عارض سے لوٹاتے ہیں ستارے گئے سو، بولو نا چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو۔ ماشاء اللہ یہ تھے سید فرقان قادری صاحب۔ اور ظاہر ہے بات یہ شاہ صاحب، ساری بات ہے رنگ کی، ساری بات رنگ کی، اور ساری بات رنگ رضا کی، ساری بات رنگ کی ہے اور ساری بات رنگ رضا کی ہے۔ یہ رنگ جب ابو بکر کو مل جائے تو صدیق اکبر ہو جاتے ہیں، یہ رنگ جب عمر فاروق کو مل جائے تو فاروق اعظم ہو جاتے ہیں، یہ رنگ جب عثمان غنی کو مل جائے تو ذوالنورین ہو جاتے ہیں، یہ رنگ جب حضرت علی کو مل جائے تو مولا کائنات ہو جاتے ہیں، یہ رنگ جب حنظلہ کو مل جائے تو غسیل ملائکہ ہو جاتے ہیں، یہ رنگ جب اویس کرنی کو مل جائے تو عشق کی معراج کو چھو لیا کرتے ہیں، یہ رنگ جب عباس علمدار کو علم کی صورت میں مل جائے تو تا قیامت علمدار ہو جایا کرتے ہیں، یہ رنگ جب کربلا پہنچ جائے تو امام علی مقام بنا دیا کرتے ہیں، یہی رنگ خواجہ حسن بصری میں بھی نظر آتا ہے۔
یہی رنگ جنید بغدادی میں بھی نظر آتا ہے، یہی رنگ عمرو بن عثمان میں بھی نظر آتا ہے، یہی رنگ امام غزالی میں بھی نظر آتا ہے، یہی رنگ امام جزولی میں بھی نظر آتا ہے، یہی رنگ شیخ سعدی میں بھی نظر آتا ہے، یہی رنگ مولانا روم میں بھی نظر آتا ہے، یہی رنگ ہند تک آ جائے تو خواجہ غریب نواز بن جائے، یہی رنگ داتا صاحب میں بھی نظر آتا ہے، یہی رنگ قطب الدین اوشی بختیار کاکی میں بھی نظر آتا ہے، یہی رنگ نظام الدین اولیاء میں بھی نظر آتا ہے، یہی رنگ امیر خسرو میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر اجازت دیں تو شاہ صاحب عرض کر دوں کہ رنگ عرب سے چلے اور ہند تک پہنچے تو وقت کا ولی بن جائے، اور مسند نشی ہو تو فاضل بریلوی بن جائے۔ آئیے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔